بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں سجدہ تلاوت جو آیات مقدسہ پڑھی ہے اس کے بعد فوراً کر لیں، یا تو پھر دو سجدہ تلاوت والی آیات مقدسہ پڑھنے کے بعد پھر کر لیں، یا تو پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بعد اکٹھے یک بارگی کے ساتھ پورے 14 سجدے کر لیں۔ اور سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے اور سجدہ تلاوت کا مستحب وقت کون سا ہے، اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند مسائل جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج کی میں گفتگو کا آغاز رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرمان مبارکہ سماعت فرما لیتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو کے اندر برکت ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان موجود ہے۔ فرمایا کہ جب ابن آدم رب کے حضور سجدہ تلاوت کے لیے سر جھکاتا ہے تو شیطان مردود جو ہے وہ دور ہو کر رونے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہائے میرے لیے بربادی کہ جب ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو اس نے فوراً رب کے حضور سجدہ کر لیا ہے، اب اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے شیطان کہتا ہے کہ مجھے جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی وجہ سے میرے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ گویا جو سجدہ تلاوت رب کے حضور سر جھکاتا ہے تو رب کریم اس پر یہ کرم فرماتا ہے، اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ پہلی بات سماعت فرما لیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے جب انسان سجدہ تلاوت والی آیات مقدسہ پڑھ رہا ہو، پڑھنے کے بعد وہ فوراً سجدہ کر لے، یہ مستحب عمل ہے اور یہ بہتر عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے پورے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کو سجدہ تلاوت کرنا اس وقت یاد نہ تھا، تو اسے چاہیے کہ جب اس نے پورا قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کر لیا ہے تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ مکمل طور پر 14 سجدے جو ہیں وہ کر لے۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کا جو طریقہ ہے، انسان بیٹھ کر بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے پہ چلا جائے، پھر 3 مرتبہ سجدے والی تسبیحات پڑھ لے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد اپنا سر اٹھا لے، بس اس کا سجدہ تلاوت جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب سجدہ تلاوت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو۔ مکروہ اوقات جو ہیں وہ 3 ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور زوال کا وقت جو ہے، اور پھر جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات میں سے آپ سجدہ تلاوت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، بہتر نہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا اور دوبارہ آپ سماعت فرما لیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بہتر وقت وہی ہے جب انسان قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہو، سجدے والی آیات مقدسہ پڑھنے کے بعد وہ فوراً سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لے۔ اب اس کے بعد سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند مسائل جو ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید ایک بچہ یاد کر رہا ہے تو اس نے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے سجدہ تلاوت والی آیات مقدسہ 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ اس نے پڑھی سجدے والی آیات مقدسہ ایک جگہ پر بیٹھ کر، تو اس پر ایک ہی سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سجدے والی آیات مقدسہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں پر بھی سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہو جائے گا، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی سجدہ تلاوت کر لیں۔ یہ چند مسائل جو تھے یہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے تھے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ بھی ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ.